کوئک میسج بفور دا ویڈیو. سب سے پہلے آپ سب کا شکریہ جس نے بھی اس چینل کو سبسکرائب کیا ہے سپورٹ کرنے کے لیے. جس نے نہیں کیا ان کا بھی بہت شکریہ. سبسکرائب کر لیں تو اچھی بات ہے. بٹ اگر آپ جینوئنلی اس چینل کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اور ایسے ہی انٹرسٹنگ بلاگس, کانورزیشنز اور پوڈ کاسٹ سنتے رہنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن کے اندر ٹاپ پہ ایک لنک ہے, اس کو پلیز چیک آؤٹ کریں اور کھل کے سپورٹ کریں تاکہ میں زیادہ سے زیادہ اپنا ٹائم اس چینل کے لیے ڈیڈیکیٹ کروں اور اسی طرح کی کانورزیشنز اور ڈسکورس کو ہم اور مزید آگے بڑھائیں. تھینک یو سو مچ ان ایڈوانس. اب چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف. تو قادیانیوں کا اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے, یہ بہت بڑا ایک وہ اعتراض اٹھ رہا ہے آپ کے اوپر. اس کو ذرا ایڈریس کر دیں, کلیئرٹی دے دیں. ایڈریس کیا ہوا ہے بھائی, چیز ہی کچھ اور تھی, انہوں نے بگاڑ کے پیش کی. پہلی بات یہ ہے کہ یہ اس پوڈ کاسٹ میں بھی کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب اہل قبلہ اہل کلمہ مانتے ہیں قادیانیوں کو, اور پھر اس کا مطلب ہے کہ مسلمان مان رہے ہیں. اور بھائی میں اہل قبلہ اہل کلمہ تو عبداللہ ابن ابی کو بھی مانتا ہوں. انکار کر تو مفتی کہ وہ اہل قبلہ اہل کلمہ نہیں تھا, منافق تھا, اسی قبلے کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتا تھا. اسی لیے حضور نے جنازہ بھی پڑھایا, بخاری مسلم میں آیا. نبی اسلام بھی اسے اہل قبلہ اہل کلمہ مان رہے تھے نا, حالانکہ آپ کو پتا تھا یہ منافق ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ کے بندو پک اینڈ چوز کرنا بند کرو. اور پھر اس نے حدیث بخاری کی فٹ کی کہ جی جو ہماری طرح نماز پڑھے اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے اور ہمارا ذبیحہ کھائے تو مسلمان ہے. اور بھائی یہ پک اینڈ چوز کر رہے ہو, اگر یہی ڈیفینیشن لیتے ہو تم تو پھر تم دیوبندیوں کو, شیعہ کو اور وہابیوں کو مسلمان کیوں نہیں مان لیتے ہو؟ تم کہتے ہو نہیں انہوں نے گستاخیاں کی ہوئی ہیں. اس لیے تو 74 میں تم نے اسلام کی ڈیفینیشن میں تمہارے بڑوں نے ختم نبوت کے عقیدے کو داخل کیا. ختم نبوت کا عقیدہ بخاری کی حدیث میں تو موجود نہیں تھا. کیوں داخل کیا؟ کیونکہ دین کو ٹوٹیلٹی میں لینا ہے. تو اس نے اس حدیث کو لے کے کہا کہ یہ قادیانیوں کو مسلمان سمجھ رہا ہے. تو یہ تو تم حدیث پہ اعتراض کر رہے ہو, میرے پہ تو اعتراض نہیں کر رہے ہو. اس میں امپلائڈ ہے کہ ختم نبوت کو بھی مانتا ہو تو وہ ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا اور ہمارا ذبیحہ کھائے گا تو مسلمان ہوگا. اگر ختم نبوت کو نہیں مانتا تو مسلمان نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ میں نے ایک ٹیکنیکل بات کی تھی کہ پل صراط کے اوپر منافقین کی اور اہل ایمان کی چھانٹی ہو جائے گی. اس سے پہلے جو دنیا میں اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے یا بھول پن میں دوسرے مسلمانوں نے مسلمان سمجھتے تھے, جس طرح کہ 74 سے پہلے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کے رشتے تھے قادیانیوں کے ساتھ. آج کئی لوگ زندہ ہیں جن کے نانا نانی میں سے ایک اہل حدیث تھا, دوسرا قادیانی تھا, ایک بریلوی تھا, دوسرا قادیانی تھا, ایک دیوبندی تھا, دوسرا قادیانی تھا. یہ تو 74 کے بعد رشتے کرنے ختم کیے. تو وہ دنیا میں تو آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان ہی سمجھتے تھے نا. اب آخرت کی زندگی میں جا کے دنیا میں جس شخص نے مسلمانوں کی طرح اپنے آپ کو پریزنٹ کیا تو اس کی چھانٹی پولیس رات پہ جا کے ہوگی. وضو وہ بھی کرتا تھا, وضو یہ بھی کرتا تھا. اسی وجہ سے نبی اسلام حوض کوثر پہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ میں اپنے امتیوں کو پہچانوں گا, میں کہوں گا کہ یہ میرے صحابہ ہیں. چلے صحابہ کو تو حضور شکلوں سے پہچان لیں گے, امتیوں کو کیسے پہچان لیں گے؟ عزائے وضو کے چمکنے سے. اور حضور کو بتایا جائے گا آپ کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے, انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی. جب دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے تو پھر حضور نے ان کو بغیر عزائے وضو کے چمکنے کے کیسے پہچان لیا کہ یہ میرے امتی ہیں؟ نہیں چمک رہے ہو, چمک رہے تھے. نہیں چمک رہے ہوں گے تبھی پہچان جائیں گے نا کہ یہ نہیں ہے, یہ ہٹے ہوئے تھے. کیا چیز؟ میں کہہ رہا ہوں کہ فرشتے بتائیں گے, نبی اسلام کو نہیں پتا چلے گا. فرشتے نبی اسلام ان کے درمیان دیوار کھڑی کر دیں گے اور کہیں گے کہ یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا, آپ کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے. تو حضور کو تو نہیں پتا. نبی اسلام تو ان کو مسلمانوں کے طور پہ ٹریٹ کر رہے ہوں گے. آپ نے کئی اصحاب کو جو آپ کی زندگی میں صحابہ تھے اس حال میں چھوڑا ہے, آپ کی وفات کے بعد مرتد ہو گئے. کوئی منکرین زکات کے ساتھ مل کے ڈیویٹ کر گیا, کوئی مسلمہ کذاب کے ساتھ ملا. حضور کی زندگی میں وہ صحابی تھا, بعد میں مرتد ہوا. آج ہم انہیں صحابی نہیں کہتے, لیکن حضور نے جب آنکھیں بند کی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وہ صحابی تھا. نبی اسلام جب اس کو دیکھیں گے تو پہچانیں گے صحابی کے طور پہ, فرشتے بتائیں گے کہ تو چلے وہاں تو پھر بھی شکل ہے پہچاننے والی, وہ بھی خیر مشکل ہے اتنی بھیڑ میں. لیکن جو امتیوں کے بارے میں حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ میں ان کو حوض کوثر سے پلانے لگوں گا تو بتایا جائے گا یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے. تو وہ کون سے امتی ہیں؟ وہ وہی ہیں جن کے عزائے وضو تو چمک رہے ہیں لیکن وہ منافقین تھے. ان کی چھانٹی ہوگی جا کے پولیس رات میں. تو یہ ایک ٹیکنیکل ڈسکشن تھی جس کو انہوں نے کہا کہ ہم قادیانیوں کے عزائے وضو چمکوا رہے ہیں. یہ تو بالکل غلط بات ہے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ نبی الاسلام اپنے ساتھ غداری کرنے والوں کو جنتی ڈکلیئر کر رہے ہیں. بخاری مسلم میں ہے ابن ابی بلتا جس نے حضور کی مخبری کر دی تھی, اور حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ منافق ہے میں اس کا گلا کاٹ دوں. نہ حضرت عمر کافر ہوئے ہیں یہ بات کر کے, اور نہ نبی اسلام نے کوئی غلط بات کی ہے. کیوں؟ اس نے نبی کے ساتھ غداری کی تھی, منافق ہی کر سکتا ہے. حضرت عمر کا فتویٰ بالکل ٹھیک تھا, لیکن وہ غداری اس نے دنیا کی محبت میں مغلوب ہو کے کی تھی. یہ بات وحی کے ذریعے
रसूलुल्लाह को बताई गई, सूरह मुमतहिना नाजिल हुई। हजरत उमर ने जाहिर पे सही फतवा लगाया था कि जो नबी के साथ गद्दारी करे वो मुनाफिक है, वो बदरी साहबी था इसलिए काफिर कहा। हजरत उमर से हुजूर ने तौबा भी नहीं करवाई कि तूने एक बदरी को काफिर कहा तो तू काफिर हो गया, तौबा कर, क्योंकि हजरत उमर अपनी जगह ठीक जाहिर पे फतवा लगा रहे थे। लेकिन नबी इस्लाम ने क्लैरिफाई किया। इस हदीस के ऊपर इमाम बुखारी ने बाब बांधा है कि अगर कोई तावील की गलती की वजह से किसी को काफिर और मुनाफिक भी कह ले तब भी वो काफिर नहीं होगा, क्योंकि वो अपने सेंस में ये समझता है। तो ये टेक्निकल बहस है, इस तरीके से ये टेक्निकल बहस थी। मुझसे आप ये पूछे मैं कादियानियों को क्या समझता हूं, मैं कादियानियों को काफिर समझता हूं, और ना सिर्फ गुलाम दज्जाल बल्कि जिस जिस दज्जाल ने अपने नाम का कलमा पढ़ाया, जिस जिसने उस कलमे को डिफेंड किया, हाँ वो चिश्ती दज्जाल हो, थानवी दज्जाल हो, बकौल इनके, मेरा उसने जाना है कि उन्होंने नहीं पढ़वाया होगा, लेकिन इनके सीधे के पढ़वाया, आपको समझ नहीं आई। मैं सबको काफिर समझता हूं और इसकी तावील भी नहीं मानता, और ये आला हज़रत का फतवा है कि अगर कोई कहे मैं अल्लाह का रसूल हूं तो उसकी तावील नहीं कबूल की जाएगी कि यहां मुराद जो है वो मैसेंजर है। रसूल एक टर्म है, इसे लुगत में नहीं लिया जाएगा, इस्तिलाह में लिया जाएगा, वो काफिर ही माना जाएगा। लिहाजा ये जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब कहते हैं ना कि ये लुगत में लिया जाए तो जो है वो जायज है और अगर इस्तिलाह में लिया जाए तो कुफर है, तो आला हज़रत नहीं इसको मानते और हम आला हज़रत के साथ हैं। और मुफ्ती मुनीर साहब ने भी फतवा दिया है कि रसूल की तावील कबूल नहीं की जाएगी, रसूल जब भी कोई बोलेगा वो काफिर तस्वर किया जाएगा। तो इंजीनियर साहब ये तावील भी इसी कैटेगरी में आती है जो ये कहते हैं कि जो आदमी परेशान था और ये था और वो था, जो सारी कहानी है, तो वो भी तावील इसी कैटेगरी में? वो जो उन्होंने कहानी भी बयान की वो गलत है, हम नहीं मानते। हाँ नहीं मानता।